کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام، ورحمۃ اللہ علیک وبرکاتہ. السلام، علیک السلام کیا میرے حال بھائی، ہے کیا جناب؟ حکم؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مصعب ہے. اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میں. وہ آپ کا پڑوسی ہے نا؟ وہ بھی اسلام آباد سے تھا. ہاں جی وہ بھی پہلے جو کال کیا تھا وہ صوفی، وہ بھی تو اسلام آباد کا ہے نا؟ ہاں جی. اس کو جانتے ہو؟ اچھا پتہ نہیں، میں ان سے کبھی نہیں، میں ان سے زندگی میں کبھی نہیں ملا. یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے. جو کیسی طبیعت سے ہے، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. اچھا اللہ یاری صاحب، میرا جو ہے نا ایک بیسک جو ہے، میں نے جب شیعہ مذہب کا جو ہے مطالعہ کیا تو ایک جو ہے بیسک سے، جو آپ سے پہلے بھی کئی بار سوال ہوا ہوگا، میرا بھی یہی سوال ہے. میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی سنی اسی کے متعلق، تو اسی کے جی متعلق میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ شیعہ مذہب میں جب آپ کے متعلق خلیفہ دوم نے جا کے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، دروازہ ان پہ گرایا، تو تب حضرت علی نے ان کو ڈیفینڈ کیوں نہ کیا؟ کب میں نے کہا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا؟ ہاں جی میں نے کب کہا کہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا بھائی؟ اچھا، آپ کا کیا جو ہے وہ ہے دلیل کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا؟ دیکھیں بھائی صاحب، ہاں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا جی. تو یہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے تو غلط کیا نا؟ ہاں جی، نہیں، جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، لیکن ہاں اگر ٹھیک ہے. اگر کسی نے وہاں پہ وہ موجود تھا اور اس نے بچایا نہیں ہے، اس نے 2 گنا غلط کیا. نہیں اس بات کو مانتے ہیں؟ نہیں، اچھا، ہم نہیں میں مانتے مان کو. رہا ہوں کہ جس نے ایک حملہ منٹ کیا ہے اس نے غلط کیا، میں مان رہا ہوں. آپ مانتے ہو مانتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا جو اور جو بچا اہل بیت سکتا علیہ تھا، اس نے السلام نہیں پہ حملہ بچایا، کرے اس نے وہ غلط کافر کیا؟ ہوتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کے گھر پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو الحمدللہ رب اچھا العالمین شخص. اچھا ابھی سن لو اب جواب آتا ہے، جواب آ رہا اچھا، میری بات مجھے مکمل کرنے دیں، میری بات بسم اللہ مکمل کرنے دیں. میں یہ بسم کہہ اللہ. رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں کہ اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. آپ یہ مان رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا جو بچا سکتا تھا، اس نے نہیں بچایا، اس نے غلط کیا نہ بچا کے، یا جس اس نے نے بھی ٹھیک نصرت نہیں کی اہل بیت علیہ السلام کی، وہ کافر ہے. نہ صرف وہ اس نے غلط کیا بلکہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع نہیں کیا، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے، اور ایک اچھا نہایتی نہیں، بہتان ہے آپ لوگوں ہم کا شیعوں ایک پر. مشہور اور آپ سن لوگوں کا لو ایک بھائی، مشہور قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلوار اٹھانے سے روکا تھا، اس لیے انہوں نے دفاع نہیں کیا. سن لو تو بھائی، کیا نہیں روکا تھا؟ جی میں سن رہا ہوں. سن لو. اچھا، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر کو قتل کرنے سے منع کیا تھا. اوکے، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہے کتاب سلیم. ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم جلد نمبر 2 چاپ قوم مقدسہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ سب کتاب سلیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ وہ حدیث ہے کہ ودعا عمر بالنار، عمر نے آگ بلایا، فاضرمها بالباب ثم دفعه. عمر نے آگ لے کے آیا، اس نے دروازے پہ آگ لگائی، دروازے کو دھکا دیا. استقبلته فاطمہ علیہ السلام وصاحت، فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے سامنے تھی، دروازے کے سامنے آ گئی تھی، اور انہوں نے چیخا، یا ابتا یا رسول اللہ، اے میرے والد، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرفع عمر السیف وهو فی غمد فوجع به جنبها. اس عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے اس سے بی بی سلام اللہ کو مارا ہے، ان کے پہلو کو، اور ان کو درد ہوا ہے. اچھا، تو فصرخت یا ابتا، تو انہوں نے بلند کی آواز یا اپنے والد کو بلایا. پھر عمر نے مزید وہاں پہ بدتمیزی کی. اچھا، بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا، یا رسول اللہ لبئس ما خلفک ابو بکر و عمر، تیرے بعد ابو بکر عمر نے بری طرح ہمارے ساتھ بہت دشمنی کیا. بی بی نے کہا، فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیب عمر، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام اچل پڑے، انہوں نے ابو بکر کے عمر کے گریبان سے پکڑا، اس کو اٹھایا. ثم نطرہ فصرعہ، اٹھا کے اس کو دے مارا زمین پر. ٹھیک ہے نا؟ فوجع انفہ ورقبتہ،
اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا عمر کے. وَحَمَّ بِقَتْلِهِ فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به. امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو قتل کرتے لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حکم کیا ہے کہ یہاں پر ہے بلی خود فرماتے ہیں فقال والذی کرم محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ یا ابن الصحاق، اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی ہے اس بدکارہ عورت کے لڑکے، لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پہلے مجھ سے وہ یہ وعدہ نہ لیا ہوا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ حکم نہ ہوتا کہ میں تجھے قتل نہ کروں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو سمجھ تجھے پتا ہوتا کہ تو کبھی میرے گھر میں داخل نہ ہوتا. تو عمر کو بھی پتا تھا نا اس بات کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم ان کے خلاف جنگ نہ کرو، تو اسی لیے وہ دلیری تھے، وہ آگ لے کے آئے وہ اندر داخل ہوئے. سن لو ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. فارسل عمر یستغیث، پھر عمر جو ہے وہاں سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ اٹھ کے وہاں سے چیخیں مارنے لگا، پکار بچاؤ. فاقبل الناس حتى دخلوا، پھر اس کے مزید ساتھی آ گئے 10 بھی، وہ تو ہزاروں کا فوج لے کے آئے تھے نا وہاں پہ، تو بہت سارے اس کے ساتھی آ گئے، کتنے زیادہ. انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پکڑا. تو یہ کہنا بھائی کشیا کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے مدد نہیں کی ہے، بچایا نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، تہمت ہے. ابھی ہم آپ پہ تہمت لگا دینا کوئی بڑا سے تہمت کہ آپ کیوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ چار ہیں، تو آپ کیا جواب دو گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں عقیدہ کہ دنیا میں 4 اللہ ہیں، آپ کیا کہو گے؟ سیدھی سی بات ہے، میں عقیدہ نہیں رکھتا. ہاں یہی کہیں گے کہ عقیدہ. تو آپ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں نہیں دفاع کیا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع کیا ہے اپنے زوجہ کا جہاں تک ان کے لیے حلال تھا، اس سے زیادہ کہ وہ عمر کو قتل کریں، اس سے زیادہ ان کو اجازت نہیں تھی اس بات کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس بات سے، ٹھیک ہے نا. آپ کا قول یہ ہے کہ انہوں نے دفاع کیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا تو اب جو ہے نا بیسک سی بات ہے، آپ جو ہے آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں بھی کچھ. اچھا میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں، ایک منٹ آپ کو ایک کتاب دکھاؤں. ایک منٹ، مجھے بات کرنے دیں تھوڑی سی، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا تو آپ بھی پڑھے لکھے ہیں تو میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے میں نے پڑھا ہے. تو اچھا ایک نا کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر جو ہے میں ابھی جو ہے آپ کے جو ہے کہیں آ کے آپ کے کسی ٹیبل کو آگ لگا دوں یا آپ کے دروازے کو آگ لگا دوں، تو آپ اس آگ سے دور ہٹیں گے یا اس دروازے کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آگ لگ رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے. وہ اگر لوگ حملہ کر رہے ہیں، اگر حملہ کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں نا، تو آپ دروازے کے پیچھے جائیں گے نا یا ادھر نہ آ جاؤ وہ دیکھنے کے لیے؟ وہ ٹائم وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سب ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا. میں نہیں بولا ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا بھائی. کس طرح نہیں ہوتا؟ دیکھیں وہ انسان کا مختلف ہے نا. مثلا کچھ چور آ گئے، آپ کے دروازے پہ حملہ کرنا، توڑ کے آگ لگا کے وہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں نا. ہو سکتا ہے ایک دفعہ اجازت ہے، ایک دفعہ شاید آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ جان بچا کے وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ چور اتنے زیادہ ہیں وہ آپ کو قتل کریں گے، وہاں پہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مختلف ہوتا ہے ہر انسان کا سچویشن. ایک دفعہ شاید یہ ہے کہ آپ دروازے کی طرف جائیں، بھائی چور کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کون ہے، اوے تو تو میرا پڑوسی ہے. تو دروازے کے پیچھے جائیں گے نا، وہ چور کو پتا ہے او اس نے مجھے پہچان لیا، وہ چھوڑ کے نکل جا کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی میرا دوست کل تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا نوجوانی میں پیزا ڈلیوری کر رہا تھا. پیزا ایک دفعہ پیزا کا آرڈر آیا نا، کہ میں پیزا لے کے گیا، 20-30 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا تھا. امریکہ میں پیزا لے کے گیا میں کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں، تو میں دروازہ کو کٹکھٹا رہا ہوں، کوئی کھول نہیں رہا. ابھی میرے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے. میں پھر گیا، وہ مجھے چوری کرنے کے لیے آیا تھا. میں پھر گیا، میں نے دیکھا، میں اس کو پہچان گیا، وہ میرے ہائی اسکول کا لڑکا. میں نے کہا فلانی تو کہاں ہے یہاں پہ؟ حالانکہ اس کے ساتھ 4-5 اس کے لڑکے بھی ساتھ تھے. وہ اس لیے آئے تھے، انہوں نے پیزے کا آرڈر دیا کہ میں پیزا لے کے آؤں، اور جب میں پیزا لے کے آؤں گا تو مجھے وہ پیسہ مجھ سے لے لیں گے نا. پیزا ڈلیوری ڈرائیور کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ہاں لیکن جب میں پھر گیا ہوں تو میں نے اس کو پہچان گیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ ڈرائیور میں ہوں، پیزا ڈلیوری کے لیے میں آتا ہوں.
جب میں وہ ٹرن کیا میں نے دیکھا فلانی جورج جو بھی نام تھا اس کا, میں نے کہا آپ کیسے ہیں بھائی, ادھر کیا کر رہے ہو؟ ایک دفعہ وہ چونک گیا. میں نے اس کے چہرے کے تاثر سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ شخص جو ہے مجھے لوٹنے کے لیے آیا تھا, اور یہاں پہ آرڈر انہوں نے غلط دیا مجھے چوری, لیکن وہ چوری نہیں کر سکا, مجھ سے پیسے نہیں اٹھا کیونکہ میں اس کو پہچان گیا تھا. تو اس نے وہ پانا کر کے وہاں سے نکل گیا, چلا گیا, وہ اس کے دوست بھی سب چلے گئے. تو ایک دفعہ ہوتا ہے نا انسان دروازے کے پیچھے جاتا ہے, تو سامنے والے شاید شرم کریں بھائی, کیا بھائی میں آپ کو جانتا ہوں, آپ ادھر چوری کے لیے آئے, میرے دروازے کو جلائیں گے, تو وہ بھاگ جائیں گے. تو یہ مختلف ہوتا ہے, ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا, سچویشن مختلف ہوتا ہے. اچھا پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی میں آپ جو ہے یا آپ کے بار کا دروازہ ہے, تو میں آگے اس کو آگ لگا دیتا ہوں, آپ مجھے آگے کہنا چاہتے ہیں کہ یار بھائی ابھی تمہاری میری بات ہو رہی تھی, اب تم آگ لگانے چل آ گئے ہو شرم کرانے کے لیے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ خود آ کے بات کریں گے, اپنے گھر کی کسی عورت کو بھیج دیں گے کہ جاؤ بات کرو؟ دیکھیں اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں دروازے پر, تو وہاں پہ لڑائی کا زیادہ احترام ہے, زیادہ احتمال ہے, کیونکہ اچھا اب سن لو بات سن لو پلیز. ہاں جی بےمانی نہیں کر رہا بھائی سوال. دیکھیں امیر المؤمنین ایسا مرد ہے, ٹھیک ہے نا, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے, لڑنے کی اجازت نہیں, پیغمبر نے منع کیا. بی بی سلام اللہ علیہا ایک بات پہ او بھائی سن لو نا پلیز, مجھے بات کرنے دو, سوال آپ نے کیا, اب جواب سن لو. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین, وہ آیت تطہیر ان پہ نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ چومتے تھے, عزت کرتے تھے, واحد بیٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ دروازے پہ آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ دروازے امیر المؤمنین علیہ السلام دروازے پہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اعلان جنگ ہو, ٹھیک ہے نا. تو بی بی سلام اللہ علیہا آنے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ دروازے پہ آئے ہیں وہ کوئی اجنبی تھوڑی ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 23 سال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات کھاتے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ان سب کو پتہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین شخص ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنگجو ہیں, وہ قتال کرتے ہیں, لیکن بی بی سلام اللہ علیہ نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھایا, کبھی کسی سے جنگ نہیں کی. اگر وہ آتی ہیں دروازے پر, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. مناسب کیا ہے یہاں پہ کون دروازے پہ آئے؟ مناسب یہ کہ بی بی سلام اللہ علیہ جائے اتمام حجت کے لیے, کیونکہ ہم اہل بیت آپ سے جنگ نہیں چاہتے, ہم یہاں پہ پرامن ہیں. یہ میرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے نبی کی چہیتی بیٹی کا گھر ہے, اس کو جلانے کی کوشش نہ کرو, اس گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. یہ اتمام حجت کے لیے زیادہ مناسب ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام آتے ہیں نا, تو وہاں پر یہ صلح کی علامت نہیں ہے, امن کی علامت نہیں ہے, یہ جنگ کی طرف پلٹنے کا اس کا زیادہ احتمالات ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو مطلب آپ کے بقول آپ کا جو ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ 2 منٹ پہلے اگر اٹھ کے آ جاتے تو وہ اعلان جنگ ہوتا, 2 منٹ بعد اٹھ کے چلے گئے اور جا کے لڑ بھی لیا. اچھا پہلے ایک بات پہ جب وہ داخل ہو گئے بھائی زبردستی, دیکھیں جب ابھی تک دشمن گھر میں داخل نہیں ہوئے, جب ابھی تک ایک منٹ نہیں فراڈ نہ کرو, فراڈ نہ کرو, فراڈ نہ کرو, آپ فراڈ کر رہے ہیں نا, میں آپ کے درمیان نہیں بول رہا, آپ فراڈ کر رہے ہیں نا, مجھے غلط دے رہے ہیں. میں آپ کے درمیان نہیں بول رہا. اور بھائی 2 منٹ پہلے انہوں نے وہ زبردستی داخل نہیں ہوئے تھے, گھر کو آگ نہیں جلایا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. جب وہ زبردستی داخل ہو گئے ہیں گھر میں, آگ لگا کے داخل ہو, تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں, پھر ان کے بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں ہے. اوکے, جب ابھی تک وہ ابھی گلی میں ہیں, وہ لوگ وہ کہتے ہیں ادھر سے نکل آ جاؤ, ہمارے ساتھ بیعت کرو, ہم گھر کو اس گھر میں داخل ہوں گے, جلا دیں گے, ٹھیک ہے نا, گھر میں جلا دیں گے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں گھر پہ کہ جاؤ آپ لوگ چلے جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ, یہ ہمارا گھر ہے, ہمارے گھر کو کیسے تم جلاؤ گے؟ یہ ایک نہایت ہی منطقی ریشنل, یہاں پہ صلح کرانے کا, یہاں پہ ان کے شر کو دور کرنے کا, کہ یہاں پہ کوئی زبردستی گھر میں بھی داخل نہ ہو, امیر المؤمنین علیہ السلام کی بے حرمتی بھی نہ ہو. یہ بہترین طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان لوگوں نے اس کی بھی عزت نہیں رکھی, اس کی بھی عزت نہیں کی. جی آپ نے بات کر لی ہے. اب میں بول رہا ہوں تو درمیان میں کائنڈلی نہ بولیے گا. تو پہلے تو ایک بات پہ قائم ہو جائیں. پہلے آپ نے کہا کہ جو ہے حضرت علی نے اٹھ کے جو ہے ان کو گردن سے بھی پکڑا اور ان کو پھینکا بھی صحیح, اور آپ نے کہا تب کہ حضرت علی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پھر لفظ استعمال کیا, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوگی, آپ خود بھی سن لیجیے گا. تو اب آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. تو ان دونوں میں سے ایک پہ پہلے بات پہ قائم ہو جائیں کہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی یا قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان دونوں میں سے ایک پہلے جو ہے بات پہ قائم ہو جائیں. دیکھیں ان کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں لڑے ان سے, خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی.
جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے لڑنے کی اجازت تھی. ان کو دور کرنے کے لیے ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بچانا کہ وہ کوڑے سے یا نیام سے مار رہا ہے، اس کی ہاں جی. اجازت ہے کہ اس کو دفع کرے، لیکن اس سے زیادہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے امیر ہاں جی. المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. اچھا وہ تو شخص مطلب آپ کے پاس وہ شخص دیکھیں امیر جو آپ المومنین علیہ claim کر الصلوۃ رہے والسلام ہیں. دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام نے جو لڑا ہے اس نے کیا کہ عمر کے گریبان سے پکڑ کر اس کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور وہ کس لیے کیا کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی کی، اس نے نیام سے مارا ہے. اور سن لو بھائی، سن لو بھائی، بات کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں ساری بات اور سمجھ رہا ہوں، آپ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ سے سیدھا سا صرف ایک بات کا جواب مانگ رہا ہوں کہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی یا قتل کی اجازت نہیں تھی. اس کے ایک دونوں میں سے ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں آپ بس. اب بس سوال سن لیا نا، دوبارہ تکرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ خاموش رہتے تو ابھی میں جواب دے چکا ہوتا نا. پھر کہتے ہیں میرے بیچ میں بولتے ہو. آپ بڑی لمبی بات میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں بھائی، دوبارہ 3 بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت کے لیے، لوگوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے، اپنی امامت اور خلافت کو لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اگر ان کے پاس انصار نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کسی کو دور کرنے اس بات کے لیے اگر لڑنا پڑے تو اس کی اجازت ہے، اور انہوں نے وہی کیا. انہوں نے خلافت کے لیے نہیں لڑا ہے، انہوں نے حکومت بنانے بیعت لینے کے نہیں لڑا ہے. لیکن وہ شخص جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نیام سے یا کوڑے سے اس ضربت دے رہا تھا تو اس کو مارا ہے، دور کیا. اس بات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. چل ٹھیک ہے. اب آپ جو اتنی بڑی اجازت کلیم کر رہے ہیں، لمبی بات، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں ہے اور حضرت فاطمہ سے بچانے کے لیے اجازت ہے، تو اس کا کہیں پروف بھی ہوگا آپ کے پاس؟ اتنی لمبی بات کا جو آپ نے اللہ کی طرف یہ کہ انہوں نے ان کو خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے دلائل، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو دکھا دوں، اس کے روایات بہت زیادہ ہے شیعہ کتب میں. کے لیے لڑنے کی اجازت. ایک منٹ، او بھائی بس ایک سوال کیا نا، اس کا جواب سن لو. آپ اگر ایک پروف مانگتے ہیں کسی چیز کا، اس کے دلائل سن لو پہلے، پھر اگلا سوال کرو. میں آپ کی بات مان گیا ہوں، دلیل کے بغیر ہی میں آپ کی یہ بات مان گیا ہوں. میں آپ کو دلیل نہیں، یہ دیکھو میں ویسے آپ کی بات مان گیا ہوں. آپ میرے لیے معتبر انسان ہیں، میں آپ کی بات مان گیا. ٹھیک ہے بھائی، سن لو. آپ نے ابھی کہا پروف دکھاؤ نا. خاموش پلیز. آپ نے ابھی پروف مانگا نا، پروف مانگا. اگر میری بات مان لیا تو آپ کی بات مان گیا ہوں جناب. آپ نے ابھی کہا کہ دکھاؤ نا. ابھی آپ نے پلیز چپ کرو. اب یہ اس نے کہا ہے کہ اگر خلافت کے لیے لڑنے کے لیے ان کے پاس اجازت نہیں تھی تو وہ ہمیں دکھا دو. تو چپ کرو، پھر سن لو. پھر بھائی میں نے یہ نہیں کہا. کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا ہے کہ اپنے گھر سے لڑنے کے لیے اجازت تھی یا نہیں تھی. بھائی چپ کرو پلیز. میں سمجھ گیا ہوں، 3-4 دفعہ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. آگے ایک سوال کو دیکھو. آپ کے علماء شیعہ نوجوانوں کو اجازت دیتے ہیں سوال کرنے کی؟ نہیں دیتے نا. شیعہ نوجوانوں کے سامنے کوئی آتا آپ کا عالم دین؟ میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا بیٹا. پلیز میری بات نہ کرو. کوئی نہیں یہاں پہ. اوکے بھائی صاحب، چاہتے ہو کہ میں کاٹ دوں آپ کا کال یا آپ سے گفتگو کروں؟ نہیں میں نہیں چاہتا آپ میری اوکے. میرے گفتگو کے بیچ میں ایک لفظ بھی نہ بولو. جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں تو میرے بیچ میں نہ بولو. تو ابھی اس کا چارہ یہی ہے کہ میں خدا آپ کو ریموو کر دوں. جب میری بات ختم ہو تو میں آپ کو لے کے آتا ہوں. دیکھیں، رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکومت خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی مشروط اگر ان کو انصار نہ ملے. کتاب سلیم ابن قیس، یہ کتاب سلیم ہے، جز نمبر 2 حدیث نمبر 1. اس میں یہ ہے بھائی: ثم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علی علیہ السلام. امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا: یا علی انک ستلقى بعدی من قریش شدہ. آپ میرے بعد میرے قوم قریش سے، ابو بکر بھی قریش سے، عمر بھی قریش سے، عثمان بھی قریش سے، ابو سفیان، یہ سب قریش تھے. ان سے آپ دشمنی دیکھیں گے. من تظاہرہم علیک وظلمہم لک، یہ آپ پہ ظلم کریں گے اور آپ کے خلاف یہ لوگ دشمنی کریں گے. فَإِن وَجَدْتَ أَعْوَانًا عَلَيْهِمْ فَجَاهِدْهُمْ وَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَكَ بِمَنْ وَافَقَكَ. اگر تجھے یار ملے، انصار ملے، سپاہی ملے تو ان کی مدد سے ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو قتل کرو، ان کو دفع کرو. فَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاصْبِرْ وَكُفَّ يَدَكَ وَلَا تُلْقِ بِيَدِكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اگر تجھے انصار نہ ملے تو ان سے جہاد نہ کرنا، ان سے قتال نہ کرنا، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو قتل نہیں کرانا.
فإنك منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، اور ہارون کے بعد موسیٰ نے قتال نہیں کیا، موسیٰ کے بعد ہارون نے جب قوم نے بچڑا عبادت کی تھی اس کا نہیں کیا۔ وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تو ہارون پہ اقتدا کر، إِنَّهُ قَالَ لِأَخِيهِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادَ يَقْتُلُونَنِي۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم نے بچڑے کی عبادت کی، میں نے ان کے خلاف جہاد نہیں کی کیونکہ یہ مجھے قتل کر لیتے، اور مجھے انہوں نے کمزور سمجھاتا، مجھے کمزور بنایا تھا، انہوں نے میں اگر ان کے مخالفت کرتا تو یہ قتل کرتا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی خلافت کے لیے۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بچانے کے لیے اجازت ہے، اس کی دلیل کا وہ ان کے فعل ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا کہ اس نے عمر کو اٹھا کے مارا ہے جب عمر نے بے حرمتی کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کی لعنت تو اس قوم پر جو مانتی ہے، وہ قوم جو مانتی ہے کہ انہوں نے، وہ لوگ کافر تھے جنہوں نے بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، اس کے باوجود اس کی دفاع کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے اس قوم پہ یا نہیں ہے؟ یہ شخص ابھی خود کہہ رہا ہے، یہ اس نے بار بار اعتراف کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ کافر تھے جنہوں نے بیت پہ حملہ کیا۔ آخری سوال اپنا کر لو، اب مجھے آخری اجازت ہے سوال، بولنے کی؟ آخری سوال۔ ابھی آخری سوال کیوں ہے جناب؟ جی سر، کیونکہ دوسرے بھی ویٹ کر رہے ہیں نا۔ آخری سوال کیوں؟ ہاں جی، آخری سوال کر لو، وہ نہیں کرنا ہے تو میں دوسرے۔ اچھا، بہرحال جب بندے کے پاس بہرحال جواب نہ ہو تو بندہ اسی طرح کرتا ہے۔ بے شک جو ہے، بے شک بے شک بے شک، بڑے جس بدتمیز نے آدمی، بڑے بدتمیز آدمی، میں نے اس کا جواب دیا ہے، کہتا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے۔